سب سے پہلے دعا ہے کہ آپ جتنے قدم چل کے یہاں تشریف لے آئے ہیں، اللہ رب العزت آپ کے قدم عبادت میں شمار فرمائے، اور جس مومن نے اس عزاداری محترم میں جس طرح بھی حصہ لیا ہے، دامن درہم سخن قدم، اللہ تعالیٰ ان کے گھروں کو آباد فرمائے۔ اور ایک بڑی غم کی خبر، بہت پیارے مداح خان ذاکر اہل بیت میرے بھائی محترم فرخ عباس بخاری صاحب، اور یقین کریں دل بہت غم زدہ ہے۔ اس سے پہلے ہمارے بہت پیارے دوست مولانا سید سفیر سجاد شرازی صاحب، اور یہ بہرحال اللہ تعالیٰ انہیں صحت کامل عاجل عنایت فرمائے، اور یقیناً مسائل میں جو دعا مانگی جاتی ہے وہ بڑا اثر رکھتی ہے۔ سب مل کے دعا کریں اللہ تعالیٰ کریم کربلا کے صدقے بھائی فرق کو صحت کامل عاجل عنایت فرمائے۔ اپنے بارے میں امام کے ظہور کی تعجیل کے لیے با جماعت صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم وزد وبارک علی صاحب الدعوت النبویہ والصولت الحیدریہ والعصمت الفاطمیہ والحلم الحسنیہ والشجاعت الحسینیہ والعبادت السجادیہ والمآثر الباکریہ والآثار الجعفریہ والعلوم القادمیہ والحجج الرضویہ والجود التقویہ والنقابت النقویہ والحیبت العسکریہ والغیبت الالہیہ القائم بالحق والدائی الی صدق المطلق کلمت اللہ و امان اللہ و حجت اللہ القائم بامر اللہ با جماعت صلوات۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قال رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکر اللہ عینک یا عباس۔ توجہ والی صلوات عنایت فرما دیجئے۔ میں سمجھتا ہوں کہ کل کا یہ جلسہ جاری ہے، ماشاءاللہ بہت خوبصورت انداز میں آپ سن رہے ہیں، اور پڑھنے والے بھی زیادہ ہیں، اور آپ بھی سن کے تھک گئے ہیں۔ اگر آپ نے تھوڑا سا میرے ساتھ مزاج ملا لیا تو میں آپ کو علی کے اس بیٹے کا ذکر سناؤں گا کہ جس کے آنے پہ علی اسی طرح خدا کا شکریہ ادا کر رہے تھے جس طرح علی کے آنے پہ محمد شکریہ ادا کر رہے تھے۔ بس تھوڑا سا آپ نے ساتھ دینا ہے۔ ٹائم بڑا کم ہے۔ رسول خدا نے مولا عباس کے، توجہ ہے نا آپ کی، رسول خدا نے مولا عباس کے دنیا میں آنے سے پہلے عباس کی شان کا قصیدہ کون پڑھ رہا ہے؟ سردار انبیاء۔ کون پڑھ رہا ہے؟ سلطان انبیاء کا اکر اللہ عینک یا عباس۔ عباس اللہ تیری آنکھوں کو ٹھنڈا کرے، تو میدان معاشر میں جس کو چاہے جس معیار پر چاہے جنت میں لے جا۔ جنت کے بارے میں قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ توجہ کیجئے گا۔ جنت کے بارے میں قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ جسے نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہے، نہ کسی ہاتھ نے لمس کیا ہے، نہ کسی کان نے اس کے بارے میں سنا ہے۔ جملہ آپ کی سماعتوں کی نظر حد ہو گئی ہے۔ جب قرآن کی روح سے جنت تیری سمجھ میں نہیں آ سکتی، وارث جنت تیری سمجھ میں کیسے آئے؟ بلند آواز سے حیدری۔ ماں کبھی بھی، توجہ ہے نا آپ کی، ماں کبھی بھی کسی کے بیٹے کو اپنا بیٹا نہیں کہتی۔ دو موقعوں پہ ماں کسی کے بچے کو اپنا بیٹا کہتی ہے۔ میں ویسے اتنی سپیڈ میں پڑھتا نہیں چونکہ دامن وقت میں وسعت نہیں ہے۔ نمبر ایک، اپنی اولاد نہ ہو، کسی کا بیٹا لے کے پالے، اسے اپنا بیٹا کہتی ہے، یا اپنا بیٹا اتنا نالائق ہو
اتنا نالائق ہو کہ کسی کے اچھے بیٹے کو دیکھ کے کہتی ہے کاش یہ میرا بیٹا ہوتا جو ابھی تک پریشانی سے میری طرف دیکھ رہے ہیں. چمنا آپ کی سماعتوں کی نظر اور مالک جنت بیٹوں کی موجودگی میں فاطمہ جسے اپنا بیٹا کہے اسے عباس کا. بندے بابا نے صلوات پڑھی تو ہلکی پڑھی جو بلند آواز با جماعت صلوات. میرے ذہن میں خیال آیا کہ اگر پاکستانی چوکی پہ ہندوستانی پرچم لگایا جائے تو اس سے بھی فساد ہوگا، اور اگر ہندوستانی چوکی پہ پاکستانی پرچم لگ جائے پھر بھی فساد کا اندیشہ ہے. بندے متوجہ نہیں ہے، یعنی دونوں صورتوں میں انڈین چوکی پہ پاکستانی پرچم لگا دیا جائے پھر بھی جھگڑا، پاکستانی چوکی پہ انڈین جھنڈا لگا دیا جائے پھر بھی جھگڑا. میں نے سوچا کوئی ایسا پرچم ہے جو اس چوکی پہ لگے پھر بھی جھگڑا نہ ہو، اس چوکی پہ لگے پھر بھی جھگڑا نہ ہو. وہ ہے میرے عباس کا پرچم جو ادھر لگے پھر بھی جھگڑا نہیں، ادھر لگے پھر بھی جھگڑا نہیں. ہندو مخمور شاعر کہتے ہیں مٹ نہیں سکتا یہ مخمور غم عباس کا، جو ہے مٹ نہیں سکتا یہ مخمور غم عباس کا. نقش سجدہ کر گیا ہر قدم عباس کا. جب مسلمان بدعتیں کہہ کے الگ ہو جائیں گے ہو کے ہندو ہم اٹھائیں گے علم عباس. اللہ نے اٹھتے ہوئے ہاتھوں پہ رحم کرے گی، اللہ نے اٹھتے ہوئے ہاتھوں پہ رحم کرے، کسی کا محتاج نہ کرے. یہ جو آپ عزاداری کرتے ہیں نا، یہ جو آپ جلوس نکالتے ہیں، اتنا بڑا جلسہ 2 دن سے جاری ہے. آپ بیٹھے ہوئے ہیں زہرا کے بیٹے کو پرسہ دینے کے لیے. آپ کو پتا ہے کہ آپ کی مجلسیں کرتی کیا ہیں، یہ آپ کے ماتم کرتے کیا ہیں، یہ آپ کے جلوس کرتے کیا ہیں. آپ کے یہ جلوس دن دہاڑے ان لوگوں کو تارے دکھا دیتے ہیں جنہیں رات میں 14ویں کا چاند نظر نہیں آتا. ان لوگوں کو اس عزاداری کی بنیاد جناب زینب عالیہ نے یزید کے نرغے پہ رکھی. کیسے رکھی؟ بہت خوبصورت شاعر نے نقشہ کھینچا. کہتے ہیں تاریخ ملے گی تیرے چہرے پہ سیاہی. جناب زینب عالیہ نے یزید کے دربار میں بنیاد رکھی. کیسے؟ شاعر اس کا نقشہ کھینچ رہا ہے. پھر کیا کہتا ہے تاریخ ملے گی تیرے چہرے پہ سیاہی، تھوکیں گے تیری قبر پہ غیرت کے سپاہی. کر دوں گی قلم مفتی کاظم کے قلم کو، گھر گھر پہ لگا دوں گی میں غازی کے علم. اللہ نے اٹھتے ہوئے ہاتھوں پہ رحم کرے، ہر بار پہ لگا. اللہ آپ کو سلامت رکھے. جناب سید آپ پر کرم فرمائیں. بہت توجہ آپ نے فرمانی ہے تب جا کے یہ بات سمجھا سکتے ہیں. جب الیکشن قریب آتے ہیں نا تو احباب میں نے اس کے نتیجے پہ بلال علی کے نشے کو دیکھنا ہے. جب الیکشن قریب آتے ہیں نا احباب دروازے پہ آتے ہیں، جی آپ نا اس سال نا دیکھیں ہر بندے کی اپنی پارٹی ہوتی ہے، اس پارٹی سے ہر بندے کی محبت ہوتی ہے، ہمیں اس سے جھگڑا نہیں ہے. ہر بندے کی اپنی محبت اپنی پسندیدہ پارٹی ہوتی ہے، ہمیں کسی کے ایپ جوئی نہیں کرنی. آتے ہیں جی اس بار نا آپ ہمیں بکر والوں میں اپنی گفتگو کا جان جملہ آپ کے حضور پیش کر دے لگا. اس بار نا آپ اس بار اس محلے سے آواز آنی چاہیے. اس بار نا آپ ووٹ ہمیں دیجئے گا. اگر بندہ ووٹ کی حامی بھر دے ایک تقاضا اور بڑھ جاتا ہے. آپ ایک کام کریں نا، اپنے گھر کی سب سے جو بلند چھت ہے اس پہ ہمارا جھنڈا لگا دیجئے.
مجھے نہیں پتا میں کتنی بار سمجھا سکوں گا. اپنے گھر کی سب سے بلند چھت پہ ہمارا جھنڈا لگا دیجئے. بندہ کمزور ہوا کہے گا اچھا جھنڈا لگاتا ہوں, اگر فریق ثانی سے جھگڑا ہو گیا دفاع کرو گے؟ جھنڈا لگاتا ہوں, اگر وہ جھنڈا لگ گیا, مجھے نہیں پتا جملہ کیسے سنبھالو گے بکھر والوں, اگر وہ جھنڈا لگ گیا مرتا مر جائے گا, اس پرچم کو اترنے نہیں دے گا, اس جھنڈے کو اترنے نہیں دے گا. جب دوسری پارٹی کا بندہ اس کے گھر کی طرف آئے گا, جب وہ جھنڈا دیکھے گا کہے گا اب اس کے گھر جانے کا فائدہ نہیں, یہ اس کا ہو چکا ہے, اس کے گھر جانے کا فائدہ نہیں, یہ اس کا ہو چکا ہے. تو پھر پتا چل گیا عباس کا پرچم چھت پہ لگانے کا ایک فائدہ تو ہو جاتا ہے نا, یزید کی پارٹی کا بندہ تیرے دروازے پہ نہیں. بلند آواز سے بلند آواز سے سب مل کی لبیک یا حسین, یہ پچھلے سال سے پچھلے سال کی بات ہے. آپ نے دیکھا ہوگا نواب شاہ سندھ کے ایریے میں میرے مولا عباس کے پرچم کی توہین کی گئی. انہوں نے پرچم کو کھولا, اس کے جو پیج تھے اس کو زمین پہ روندا, اور مولا کے پنجے کی بھی انہوں نے توہین کی. توجہ کیجئے گا شیعو, میں نے بڑا سوچا یہ ہے تو عباس کا خاموش پنجہ, بکر والو یہ ہے تو عباس کا خاموش پنجہ. یہ کہتا تو کچھ نہیں ہے, کسی کو لعنت نہیں کرتا, نہیں کسی کو گالیاں نہیں دیتا, کسی کو برا بھلا نہیں کہتا, کسی پہ ظلم نہیں کرتا, کسی کو طنز نہیں کرتا. تو میں نے کہا توجہ شیعو, آخری مومن تک جملہ سماعتوں کی نظر. میں نے کہا یہ خاموش پنجہ, یہ خاموش پنجہ, یہ خاموش پنجہ ایک وقت میں دو کام کرتا ہے. آپ کے سر پہ رحمت کرتا ہے, ان کے منہ پہ لعنت. حاضری وہ بی بی جس نے ساری زندگی اپنی ذات کے لیے اللہ سے دعا کر کے کچھ بھی نہیں مانگا, اس بی بی نے حسین کے لیے عباس مانگا. کیسے مانگا؟ شاعر نے نقشہ کھینچا, کہتا کہلائے وفادار تو یہ احسان ہے اس کا. نہ کرو بکر والا, کہلائے وفادار تو یہ احسان ہے اس کا, ورنہ تو یہ پیکر کہیں پہلے ہے وفا سے. جس نے توحید سے کچھ بھی نہیں مانگا اس نے تو عباس کو مانگا ہے خدا. اللہ نے قرآن میں فرمایا, آپ کی توجہ ہے نا, کچھ ذہن بکھرے ہوئے نظر آ رہے ہیں, پانچ بات صلوات عنایت فرما دیجئے. اللہ نے ادھر کچھ ہے, میں دیکھ رہا ہوں کچھ اباب ادھر دیکھ رہے ہیں, توجہ والی صلوات عنایت فرما دیجئے. اللہ نے قرآن میں فرمایا وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا, سورج کی قسم, اس کی ایک کرن کی قسم, اور چاند کی قسم جب وہ سورج کے پیچھے پیچھے چلتا ہے. میں ایک عرض کر دوں, ماشاءاللہ ٹیکنالوجی سے شغف رکھنے والے احباب یہاں موجود ہیں. سورج کی روشنی میں بھی چاند ہوتا ہے. آپ میری طرف دیکھیے گا, سورج کی موجودگی میں بھی چاند ہوتا ہے, لیکن سورج کی موجودگی میں چاند میں اتنی پاور نہیں ہوتی کہ اپنے آپ دکھا سکے. سورج غائب ہو جائے چاند طلوع کر جاتا ہے. میں نے دو تفسیریں کرنی ہے, ولایت علی کا پکھر والوں کا نشہ دیکھنا ہے. سورج غروب کر جائے
چاند طلوع کر جاتا ہے، سورج کی موجودگی میں چاند سر نہیں اٹھاتا، سورج غروب کر جائے چاند آگے ابھر کے آ جاتا ہے۔ کائنات کے دو ہی بڑے سورج ہیں، کائنات کے دو ہی بڑے چاند ہیں۔ کائنات کے پہلے سورج کا نام ہے محمد، پہلے چاند کا نام ہے علی۔ اللہ کے سمرے ہوئے نے ایک مرتبہ اپنی زلفیں سواری، گلی میں خرامہ خرامہ چل رہا تھا۔ اللہ نے کہا جبرائیل جلدی کر، میرے محمد کے سر پہ جا کے اس آیت کی تلاوت کر، وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا، تیرے چہرے کی قسم، تیری زلفوں کی قسم۔ محمد کے پیچھے نقشے قدم پہ علی آ رہے تھے۔ اللہ نے کہا جبرائیل جلدی کر، میرے علی کے سر پہ جا کے اس آیت کی تلاوت کر، وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا، اور چاند کی قسم جب وہ سورج کے پیچھے پیچھے چلتا ہے۔ چلے جن بندوں کو پسند ہے پہلی تفسیر لے لیں، جن کو زیادہ پسند ہوئی دوسری تفسیر لے لیجیے گا۔ کائنات کے دوسرے سورج کا نام ہے حسین، کائنات کے دوسرے سورج کا نام ہے حسین، کائنات کے دوسرے چاند کا نام ہے علی۔ میں نے کہا سورج کی موجودگی میں چاند نہیں آتا، چاند سورج کے نقشے قدم پہ چلتا ہے، چاند سورج کے نقشے قدم پہ چلتا ہے۔ نقشے قدم پہ چلنے والے قانون کو عباس نے دنیا میں آتے ہوئے بھی فراموش نہیں کیا۔ تین کو حسین آ گیا، پیچھے پیچھے چار کو عباس۔ با جماعت صلوات۔ جی میں سمجھ گیا۔ ایک بات بہت ضروری کرتے ہیں، مسائل کا ایک ہی جملہ پڑھیں، ہمارا کام ہے آپ کو بتانا، بہت قیمتی بات ہے۔ ہمیں بل پہ اعتراض نہیں، شیعو خدا کی قسم اگر یہ پیغام اب نہ بھی بولیے، پیغام دل میں بسا لیا، میں سمجھوں گا میرے آنے کا مقصد مکمل ہو گیا۔ بل پہ اعتراض نہیں ہے۔ بل کا کرائیٹیریا کیا ہے؟ توہین صحابہ، اس کے خلاف کاروائی، توہین ناموس یعنی امہات المومنین اگر کوئی کرے اس کے خلاف کاروائی۔ اس کی ایک شکل یہ بھی ہے توہین اہل بیت۔ سوال یہ نہیں ہے، خدا کی قسم ہم صحابہ کو مانتے ہیں، ہم صحابہ کو، پر ایک کام کرنا، تو صحابی کی ڈیفینیشن کر، صحابی کا کرائیٹیریا طے کر، صحابی کا حدود ارباب بتا، تاکہ اس دائرے میں جو آ جائے اس کو کچھ نہ کہا جائے، جو اس دائرے سے باہر ہو پھر جو مرضی کہا جائے۔ تیری کتابوں میں میں شیعو آپ کے دل سے بڑا جملہ پڑھ کے چلا جاؤں گا، نہ سمجھ آئے گھر جا کے سوچنا نجف کا طالب علم پڑھ کیا گیا تھا۔ تو صحابی کی تعریف کیا کرتا ہے؟ جو ایمان کی حالت میں صرف ایک جملہ بشار کا پڑھوں گا، بات ختم۔ ایمان کی حالت میں محمد کی زیارت کرے اسے کہتے ہیں صحابی۔ جو صحبت محمد میں رہے، جو صحبت محمد میں رہے اسے کہتے ہیں صحابی۔ تو پھر دیکھنا پڑے گا نبی جن جگہوں پہ رہتے تھے ان میں سے ایک گھر تھا، ایک مسجد تھی، ایک گلی اور بازار تھے۔ اب دیکھنا پڑے گا جن کی تو بات کرتا ہے یا وہ مسجد میں چند لمحات محمد کے ساتھ ہوتے تھے یا گلی میں محمد کے ساتھ ہوتے تھے۔ ایک ایسا تھا جو گھر میں بھی محمد کے ساتھ، بستر پہ بھی محمد کے ساتھ، گلی میں بھی محمد کے ساتھ، مسجد میں بھی محمد کے ساتھ۔ اس کے بارے میں کیا کہیں؟ چلے مجھے یہ بھی ثابت نہیں کرنا کس کس کو کتنی محمد کی صحبت ملی۔ سب سے زیادہ علی کو محمد کی صحبت ملی، تو پھر جس کو جتنی ملی وہ اتنا بڑا صحابی۔ ہم دو مرتبے لیتے ہیں، ہم علی کی ساری فضیلتیں، میں شیعو دعوت فکر دے کے بات ختم کرنے لگا ہوں، ہم علی کی ساری فضیلتیں ایک سائیڈ پہ رکھتے ہیں، ایک سائیڈ صرف دو فضیلتیں لیتے ہیں۔ میرا سوال ہے کیا علی محمد کا صحابی ہے کہ نہیں؟
توجہ، علی محمد کا صحابی ہے کہ نہیں؟ اور مان لیتے ہیں ان کے عقیدے میں چوتھا خلیفہ علی محمد کا خلیفہ، علی محمد کا صحابی کو گالی دینے والے پر 10 سال قید رکھو، صحابی کو گالی دینے والے پر فرد جرم عائد کرو، صحابی کو گالی دینے والے پر پھر ایک کام کرو، تو کرائیٹیریا معین کر، سب سے پہلے ہم شیعہ سگنیچر کریں گے، صحابی کو گالی دینے والا تیرے عقیدے میں مان لیتے ہیں کافر بھی ہے، 10 سال قید بھی ہے، تو پھر مجھے ایک سوال کا جواب دے، پھر جس کا تو کہے گا احترام کریں گے، بتا جو 40 سال علی کو منبروں پہ گالیاں دیتا رہا، وہ جو 40 سال علی کو منبروں پہ گالیاں دیتا رہا، بتا وہ صحابی تھا یا اس کے اوپر فرد جرم عائد ہوگی؟ اللہ اکبر۔ جب یہ لٹا ہوا قافلہ 11 محرم کو جب یہ قافلہ چلنے لگا ہے نا، علی کی بیٹی ساری بیویوں کو سوار کرا رہی ہے، جب ساری بیویوں کو علی کی بیٹی سوار کرا چکی، اب بی بی کبھی دائیں دیکھتی ہے کبھی بائیں دیکھتی ہے۔ میں نے کہا کہ آزادی یہی دیکھ رہی تھی نا جب میں مدینے سے چلی تھی سوار کرانے کے لیے، کہیں سے اکبر آ جاتا تھا، کہیں سے قاسم آ جاتا تھا، کہیں سے محمد آ جاتے تھے، آج میں سفر کر رہی ہوں اور میرے غیرت مندو تم کہاں گئے؟ اب جب سب سوار ہو چکے، میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، یہ جو 4 سال کا بچہ ہوتا ہے اس کے ہاتھ کی گرفت کتنی مضبوط ہوتی ہے؟ یہ سواریوں کو تازیانے مارتے تھے، سواریاں تیز دوڑتی تھی، بچوں کے ہاتھ ماؤں کے دامنوں سے چھوٹ جاتے تھے۔ اب ایک وقت ایسا آ گیا، اب گرنے والا بچہ نہ تھا، حسین کے سینے کا تعویذ، سکینہ نیچے گر گئی، سکینہ کا نام آنا تھا، مولا حسین کے سر والی سانگ زمین میں نصب ہو گئی۔ یہ تعزیانہ لے کر آپ کے میرے چوتھے امام کی طرف بڑھا، کہتا ہے سجاد میں ظلم کروں گا، پوچھ تیرا بابا چلتا کیوں نہیں؟ پاس آ کے کہتے ہیں بابا آپ چلتے کیوں نہیں؟ کہا سجاد پہلے جو گرتے تھے بچے تھے اور اب میری سکینہ گر گئی، سکینہ کا نام آنا تھا۔ ام المصائب بی بی پیچھے کی طرف دوڑی، کیا دیکھا؟ ایک کالے بھرکے والی بی بی ہے، اس نے بچی کو اٹھایا ہوا ہے، اس کے سر سے خاک کو جھاڑ رہی ہے۔ جناب زینب کہتی ہے بی بی اس بچی کو مجھے دے دے، میں اپنی ماں زہرا سے کہہ کے آپ کو جنت لے دوں گی۔ جنت کا نام آنا تھا، بی بی نے نقاب ہٹایا، کہا زینب پہچان اور میں تیری ماں زہرا۔